عبادت ہے، یعنی ظاہری اعضاء ہمارے ہاتھ پیر ماتھا ناک ہے نا، ان سب کی عبادت ہے نماز، بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی ہے، بغیر پاکی کے نماز جو ہے درست نہیں ہو سکتی ساتھیوں، ہمیں پاک رہنا پڑے گا تبھی ہماری نماز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم جو باطنی عبادت ہے، بغیر طہارت باطنی کے حاصل نہیں ہوتی، سمجھ رہے ساتھیوں، یعنی جب تک ہمارا دل پاک نہیں ہوگا تو یہ علم جو ہے ہم حاصل نہیں کر سکتے، بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے اپنے دل کو پاک کرنا ساتھی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اب دیکھیں تعلیم المتعلم میں ایک حدیث نقل کی ہے، ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص زمانہ طالب علمی میں، زمانہ طالب علمی، الحمدللہ ہمارا یہ چل رہا ہے زمانہ طالب علمی، ٹھیک ہے، تو اس میں گناہوں سے احتیاط نہیں کرتا، یعنی اگر ہم لوگ کیا ہے کہ ہم علم طلب کر رہے ہیں ساتھیوں لیکن ہم گناہوں سے احتیاط نہیں کر رہے، تو خداوند تعالی اس کو 3 چیزوں میں سے ایک میں ضرور مبتلا کرتا ہے، یا تو وہ عین جوانی میں مر جاتا ہے، یعنی بھرپور جوانی میں وہ کیا ہوتا ہے شخص، یعنی علم سیکھ رہا تھا لیکن عمل نہیں کر رہا تھا اس پر، تو وہ عین جوانی میں مر جاتا ہے، یا پھر وہ یا پھر وہ باوجود فضل اور کمال کے، فضل و کمال کے ایسی جگہوں میں مارا پھرتا ہے جہاں اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ساتھیوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے کمال بھی ہے، لیکن یعنی علم آ گیا تو فضل اور کمال تو اللہ تعالیٰ کا آلریڈی ہو گیا ساتھیوں، لیکن وہ ایسی جگہوں پر مارا پھرتا ہے جہاں اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے، اللہم حفظنا منہ ساتھیوں، اور علم کی اشاعت نہیں کر پاتا، یا کسی بادشاہ یا رئیس کی خدمت میں ذلت برداشت کرتا ہے، یعنی ان کا کیا ہوتا ہے غلام بن جاتا ہے وہ۔ طالب علم اگر پرہیزگار ہوگا تو اس کے علم سے لوگوں کو بھی نفع ہوگا اور خود اس پر علم کی راہیں کھلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے ساتھی، تو بہت زیادہ ضروری چیز ہے، ہم علم سیکھ رہے الحمدللہ، اس پر عمل کی بالکل نیت ہونی چاہیے، اور پھر اس پر ابھی دیکھیں نیت کریں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد کوشش کریں ساتھیوں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ضروری چیز ہے، نہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا اس کا پھر وہ دیں گے، ہے نا بدلا، کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے گناہوں سے اور علم سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یا تو عین زمانے میں ہمیں مار دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے، یا پھر کیا ہے فضل و کمال ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ہمارا علم جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا ساتھی، یا پھر کیا ہوگا کسی کا غلام بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے سب سے، اور اگر ہم کیا ہے ہم علم سیکھ رہے ہیں اور ڈائریکٹ اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں ساتھیوں، اور نفع پھر کیا ہوگا، علم اگر ہم دوسروں کو بانٹیں گے وہ ہمارے پاس جو ہے تو لوگوں کو بھی اس سے نفع ہوگا، اور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نا کیا کریں گے اور راہیں کھول دیں گے الحمدللہ، یعنی یہ راستہ تھا، ایک ہی راستہ تھا علم کا، ابھی دوسرا، ابھی تیسرا، ابھی چوتھا، الحمدللہ بہت ساری راہیں کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ اب دیکھیں ایک نقیہ زاہد نے ایک طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو غیبت سے بچتے رہنا، غیبت تو آپ کو سبھی کو پتہ ہے الحمدللہ، میں نے بہت بار آپ کو بتا رکھا ہے کہ کتنی بری چیز ہے، سب سے بڑا گناہ غیبت ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ غیبت سے بچتے رہنا، اور بےہودہ غو طلباء کے ساتھ ہرگز نشست اور برخاست نہ کرنا، یعنی جو طالب علم ہیں لیکن وہ بےہودہ باتیں کرتے، تو کیا بتایا کہ ان کی نشست، یعنی نشست ہوتا ہے بیٹھنا، یعنی ان کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھنا، ان سے دور رہنا، ٹھیک ہے، جو شخص بے خدا گوئی میں لگا رہتا ہے وہ اپنا اور تیرا دونوں کا وقت ضائع کرتا ہے، گنہگار اور مفسد لوگوں سے اجتناب اور صلحاء کی صحبت بھی تقویٰ کی قسم ہے، یعنی گنہگار اور مفسد جو ہوتے ہیں نا، گنہگاری ہوتے ہیں، مفسد اور گنہگار ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، لوگوں سے اجتناب یعنی ان لوگوں سے، گنہگار لوگوں سے بچتے رہنا، اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت بھی تقویٰ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں کسی وہی ہے نا مثال کے طور پر کہ ہم اگر آگ کے پاس بیٹھے ہیں بھلی ہم ہاتھ نہیں سیک رہے اس پر، لیکن وہ جو دھواں ہے اسے معطر ہو ہی جائیں گے، ایسے ہی گنہگار لوگوں کی بات اگر ہم ان کی کیا ہے کہ مجالس میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو جو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے وہ ہم پر بھی آئے گا، ہے نا، اور ایسے ہی کیا ہے کہ جیسے مشک کی دکان ہے وہاں پر بیٹھ رہے جا کر، بھلے ہم مشک نہیں لگا رہے وہاں پر، لیکن اس کی خوشبو سے نا ہم معطر ہو ہی جائیں گے ساتھیوں، تو اسی طرح نا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک قسم کی کیا ہے یہ تقویٰ ہے، تو انشاءاللہ کیونکہ دیکھیے جو نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، جو بھی برکتیں حاصل ہوں گی اگر ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ میسر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 باتوں پر عمل کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا، 3 باتوں پر، یہ بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے ساتھیوں، بہت دھیان سے سنیے گا، کہ 3 باتوں پر عمل کیے بغیر فائدہ نہیں ہوتا، خواہ 80 صندوق کتابوں کے پڑھ لیں،
ٹھیک ہے، یعنی ہم نے 80 سندوں کتابوں کے پڑھ لیے، لیکن اگر 3 چیزوں پر ہمارا عمل نہیں ہے ساتھی، تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اس عمل سے، اس علم سے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے دنیا سے محبت نہ رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مسلمان کا گھر نہیں ہے۔ بہت ہی بہترین، الحمدللہ، کیونکہ ساتھی دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بتایا جاتا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے،